کیا امریکہ نے حکومت کو بدلنے کی سازش کی تھی؟ عمران خان نے کس چالاکی سے کام لیا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی نے اپنے کالم امریکی سازش کے جھوٹ کا جواب اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے سازش کے بیانیے پر تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کالم کے آغاز مارچ کو عمران خان کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے ترجمے سے کیا۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ پریس ریلیز وزیر اعظم عمران خان کے دفتر سے 31 مارچ کو میڈیا کو جاری کی گئی، حالانکہ اس طرح کے اجلاس کے بعد اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے دفتر سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کسی جگہ سازش کا پھر حکومت بدلنے یا پھر عدم اعتماد وغیرہ کا ذکر ہو تو عمران خان یا ان کے ترجمان دکھا دیں۔ آج عمران خان اور ان کے ساتھی اسد عمر اس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق جھوٹے دعوے کر رہے ہیں تو وہ اس پریس ریلیز کا حصہ کیوں نہیں؟ اس پریس ریلیز کو خود وزیر اعظم ہاؤس نے تیار کیا اور اسی کی طرف سے جاری ہوئی۔ اس پریس ریلیز میں سازش میں رجیم چینج کے الفاظ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس اجلاس کے حوالے سے بھی عمران خان نے پوری چالاکی سے کام لیا۔ مثلا نیشنل سیکیورٹی کے ممبران میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات ممبر ہوتے ہیں، لیکن اس روز عمران خان نے اجلاس میں اپنے ہم نواؤں اور من پسند وزیروں کو بھی بلایا، جبکہ اصل متعلقہ وزیر یعنی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھے۔ اس اجلاس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے پورا زور لگایا کہ سروسز چیفز کو سازش کے مفروضے پر ہم نوا بنا سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ نہ صرف DGISI حقائق کا انبار لائے تھے بلکہ ان کے ساتھ واشنگٹن کے سفارت خانے میں موجود ڈیفنس اٹیچی کا ان پٹ بھی موجود تھا، اور ان سب کو رجیم چینج کا مفروضہ غلط لگ رہا تھا، اس لیے کوئی بھی اس جھوٹے بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے منٹس تمام شرکاء کو تقسیم کیے جائیں گے تاکہ ان کے دستخط لیے جا سکیں۔ یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے منٹس شرکاء کو نہیں بھجوائے اور اپنے چہیتوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر مذکورہ پریس ریلیز جاری کی۔ لیکن چونکہ منٹس میں سازش اور رجیم چینج کے مفروضے کو سروسز چیفز اور DGISI نے غلط قرار دیا تھا، اس لیے پریس ریلیز میں بھی سازش کا ذکر نہیں کر سکے۔ اب جبکہ کبھی عمران خان، کبھی شیخ رشید اور کبھی اسد عمر وغیرہ اپنے جھوٹ کے بیانیے پر سروسز چیفز کو گواہ بنائیں گے تو کیا ان سب کا ترجمان یعنی DGISPR وضاحت کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی آرمی چیف اور DGISPR نے اگر پورا سچ سامنے رکھ دیا تو عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مداخلت اور سازش میں فرق ہے۔ مداخلت وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر آئے اور سازش درپردہ ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات کسی دوسرے ملک کے کسی عہدیدار کے پاکستان کے بارے میں ریمارکس کو بھی مداخلت سمجھا جاتا ہے۔ چند روز پہلے افغانستان کے طالبان کی حکومت نے پاکستانی سفیر کو طلب کیا اور پاکستانی طیاروں کی TTP کے خلاف بمباری کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے کر احتجاج کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہ طالبان نے لیا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ آصف علی زرداری روس جا رہے تھے تو امریکہ اتنا ناراض تھا کہ ہیلری کلنٹن نے خود فون کر کے آصف علی زرداری سے کہا کہ اگر وہ روس گئے تو پھر دونوں حکومتوں کا ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے اس کے بعد زرداری حکومت کو گرا دیا؟ ایٹمی دھماکوں سے پہلے امریکہ نے نواز شریف کو لالچ بھی دی اور دھماکے کرنے کی صورت میں بدترین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو حکومت سے نکال دیا؟ دوسری بات یہ کہ امریکہ جیسے ممالک بیانات کو نہیں دیکھتے بلکہ جو ان کے مفادات کے خلاف کرے تب اس کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اب عمران خان نے جتنی خدمت امریکہ کی ہے کسی حکومت نے نہیں کی۔ انہوں نے تو چین کے ساتھ تعلقات خراب کر کے CPEC کے منصوبوں کی تفصیلات IMF کے ذریعے امریکہ سے شیئر کیں۔ امریکی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ایسی حکومت کو گراتے جس کو لانے کے لیے انہوں نے گولڈ اسمتھ کے ذریعے 20 سالہ سرمایہ کاری کی تھی۔ امریکہ نے حکومت بدلنے کی سازش کرنی ہوتی تو وہ پہلے سے سفیر کو بلا کر اطلاع نہیں دیتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔